بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ ستاروں کو دیکھ کے مستقبل بتا سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نجومی کہتا تھا اور رات کو اپنا وقت آسمان کی طرف دیکھ کر گزارتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے پیروکاروں کو بلایا اور اعلان کیا، اگلے 2 مہینوں میں ایک رات کو ایک بڑا ستارہ آسمان پر مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جو بھی اپنی آنکھوں سے اس ستارے کو دیکھ لے گا وہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ لوگ ساری رات بیٹھ کر اس ستارے کا انتظار کرنے لگے۔ راتوں کو جاگنے کی وجہ سے وہ دن کو سوئے رہتے تھے۔ ایک دن ایک کارخانے میں منشی سب کا کام دیکھ رہا تھا۔ اسلم کہاں ہے؟ صاحب جی وہ ابھی تک نہیں آیا۔ کل بھی وہ دیر سے آیا تھا، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اسی وقت اسلم کارخانے کے ہال میں داخل ہوا۔ اسلم میں اس قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تم کل دیر سے آئے تو میں تمہاری جگہ کسی اور کو نوکری پہ رکھ لوں گا۔ اگلے دن اسلم نے وقت پر پہنچنے کی کوشش کی لیکن اس کو بہت نیند آ رہی تھی۔ شام کو گھر واپس جانے سے پہلے منشی نے اسے بلایا۔ اسلم تم نے اس قمیض کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس قمیض کے پورے بازو سلے تھے لیکن تم نے آدھے بازو کے ساتھ یہ قمیض بنائی ہے۔ صاحب مجھے نیند آ رہی تھی، اس غلطی کو معاف کر دے۔ میرا خیال ہے تمہیں جا کے آرام کرنا چاہیے۔ میں نے ایک اور شخص کو نوکری پہ رکھ لیا ہے۔ گاؤں میں کچھ اور لوگوں کی بھی نوکریاں اسی طرح چلی گئیں۔ ایک رات ایک کسان گھر سے باہر ستارے کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا کہ اس کی بیوی نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ روز تو میں باہر ستارے کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ کو رات کو آرام کرنا چاہیے تاکہ دن کو آپ صحیح سے کام کر سکیں اور ہماری فصل اچھی ہو تاکہ ہم گھر کا خرچہ پورا کر سکیں۔ تم کیا بات کر رہی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ایک دفعہ میں وہ ستارہ دیکھ لوں گا تو پھر میں کروڑ پتی بن جاؤں گا اور تم روزمرہ کے اخراجات کے لیے پریشان ہو رہی ہو۔ اگر آپ ایسے ہی کرتے رہے تو ایک ہفتے میں ہمارے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے اور کھانے کے لیے ہمیں بھیک مانگنا پڑے گی۔ میری بات سنیں، یہ بے وقوفی چھوڑ دیں۔ صوبیہ تم کبھی نہیں سمجھو گی، امیر بننے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میرا خیال ہے امیر بننے کے لیے محنت کرنی چاہیے، نہ کہ سارا وقت اس بے وقوفی کے پیچھے ضائع کر دیں۔ لیکن اس نے اپنی بیوی کی بات نہ سنی۔ اس کے نتیجے میں وہ فصل نہ اگا سکے۔ یہ سب لوگ لالچی تھے جو راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتے تھے۔ گاؤں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو ان سب باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہ سب دھوکہ ہے، صرف اللہ کی ذات ہی مستقبل کے بارے میں جانتی ہے۔ اگر آپ اپنا مستقبل بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں اور محنت کریں، لیکن سب لوگ اس نجومی کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ ایک دن وہ گاؤں کے قریب ایک کچے راستے پر چل رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ستاروں پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے سوچا کہ اس نے وہاں دیکھا ہے کہ دنیا کا اختتام قریب ہے۔ وہ مستقبل کے خیالات میں گم تھا۔ جب وہ ستاروں کو دیکھ رہا تھا تو نیچے دیکھے بغیر چلتا رہا۔ اچانک وہ ایک کھڈے میں گر گیا۔ وہ مٹی زدہ کھڈے سے باہر آنے کی بہت کوشش کرنے لگا۔ وہ باہر نکلنے سے قاصر تھا اور اپنی جان کا ڈر اور خوف پیدا ہونے لگا۔ وہ مدد کے لیے پکارا، میری مدد کرو، براہ کرم میری مدد کرو، ستاروں کو مت دیکھو اور میری مدد کرنے کے لیے آؤ۔
इसके चीखने की आवाज़ गांव के लोगों तक पहुंची और वो भाग के इसकी मदद के लिए आए। जैसे ही उन्होंने मिट्टी के खड्डे से इसे बाहर निकाला तो एक शख्स बोला, तुम तो मुस्तकबिल के बारे में जानने का दावा करते थे, लेकिन फिर भी तुम एक खड्डे को नहीं देख सके। ये आपको जरूर कोई सबक सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत, और मुस्तकबिल को अपने हाल पे छोड़ दो। सितारों को देखने का क्या फायदा जब आप ये भी नहीं देख सके जो यहाँ जमीन पर मौजूद था।